چیپٹر 3 دا کور آف ایگو، انا کا مرکز۔ لوگوں کی اکثریت اپنے سر میں مچے شور سے ہی خود کو پہچانتی ہے۔ غیر ارادی اور جبری سوچیں اور ان سوچوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جذبات سے خود کو ایک مانتی ہے۔ جب تک آپ اس بات سے بے خبر ہیں تو اپنے اندر موجود تھنکر کو ہی آپ اپنا آپ سمجھتے رہیں گے۔ یہی ایگوئک مائنڈ، انائی دماغ ہے۔ اس دماغ کو انائی کہنے کی وجہ ہے کہ ہر تھاٹ، ہر یاد، دنیا کی ہر تشریح، ہر رائے، ہر نقطہ نظر، ہر ری ایکشن، ہر ایموشن میں یہ احساس ذات، میں کے احساس کے طور پر موجود ہوتا ہے۔ روحانیت کی زبان میں اس کو بے ہوشی، انکانشیسنس کہا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کی سوچیں، آپ کے تھاٹس وہ کانٹینٹ ہیں، وہ مواد ہیں کہ جس سے آپ کا ذہن تشکیل پایا ہے۔ یہ ساری سوچیں ماضی سے مشروط ہیں، کنڈیشنڈ ہیں۔ وہ ماضی جس میں شامل ہے آپ کی تربیت، آپ کا کلچر، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اور بہت سے دیگر عوامل۔ آپ کے ذہن کی تمام سرگرمیوں کا مرکز کچھ بار بار کے دہرائے گئے خیالات، ریپیٹیٹیو اینڈ پرسسٹنٹ تھاٹس، جذبات اور رد عمل کے پیٹرنز پر مشتمل ہوتا ہے، جس سے آپ شدت سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ یہ مائنڈ، اس کی سوچیں، جذبے، ری ایکٹیو پیٹرنز اور اس کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن سب مل کر جس ایک چیز کو تخلیق کرتے ہیں وہ ہے ایگو۔ اکثر جب آپ لفظ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایگو بول رہی ہوتی ہے، نہ کہ حقیقی آپ، وہ حقیقی آپ کہ جس کی ملکیت یہ ایگو ہے۔ انا سوچوں اور جذبوں اور یادوں کے اس بنڈل پر مشتمل ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ بطور میں اور میری کہانی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں۔ انا کی زندگی کچھ عادتی رولز پر مشتمل ہوتی ہے جو آپ پلے کرتے ہیں انہیں جانے بغیر۔ کچھ اس میں اجتماعی شناختیں شامل ہوتی ہیں، جیسے آپ کی قومیت، آپ کا مذہب، آپ کی نسل، آپ کی سماجی حیثیت اور آپ کی سیاسی وابستگیاں۔ اس کے علاوہ آپ کی انا مشتمل ہوتی ہے کچھ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشنز پر۔ یہ شخصی شناختیں نہ صرف آپ کے قبضے میں موجود چیزوں سے نتی ہوتی ہیں، بلکہ آپ کی آراء، آپ کی ظاہری شکل و صورت، دل میں چھپے پچھتاوے، ناراضگیاں اور دوسروں سے خود کو بہتر یا دوسروں کے مقابلے میں خود کو کمتر سمجھنے کے تصورات، خود کو کامیاب یا ناکام سمجھنے کے خیالات سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایگو کن چیزوں پر مبنی ہوتی ہے؟ اس کا کرائٹیریا ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے، مگر ایگو کا جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے وہ ہر انسان میں ایک سا ہی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو اناؤں کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ بس سطحی سا ہی ہے۔ اپنی گہرائی میں تمام انائیں کام ایک ہی طرح سے کرتی ہیں، اور ایک طرح سے یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ انا جیتی ہمیشہ آئیڈینٹیفیکیشن اور سیپریشن پر ہے۔ جب آپ مائنڈ میڈ سیلف، دماغ کے تراشے احساس ذات کے ذریعے جیتے ہیں جو کہ مشتمل ہوتا ہے سوچوں اور جذبوں پر، تو یہ ایگو ہے۔ اور ایگو سینٹرک لائف، انا زدہ زندگی بہت غیر مستحکم اور کئی حوالوں سے خطرناک زندگی ہوتی ہے، کیونکہ سوچیں اور جذبے اپنی بنیادی فطرت میں بہت ہی عارضی، چند روزہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر انا اپنی بقا کے لیے لڑے جا رہی ہے، خود کو بچا رہی ہے اور خود کو اور بڑا کرنے کے چکر میں ہے۔ میں ہوں کا خیال، آئی تھاٹ کو قائم رکھنے کے لیے اسے ضرورت ہے اس کے اپوزٹ تھاٹ، متصادم خیال کی، جو انا دی ادر، دوسرے کی شکل میں تخلیق کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے
کہ تصوراتی آئی بغیر دوسرے کے تصور کو قائم کیے باقی ہی نہیں رہ سکتی۔ میں ہوں کا احساس بینگ کا احساس ہے، مگر میں ہوں کا تھاٹ انا کا بنیادی ڈھانچہ ہے، اور انا کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے دوسرا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور زیادہ دوسرا اس وقت نظر آتا ہے جب وہ آپ کا دشمن ہو۔ انا کی زندگی بنیادی طور پر ایک بے ہوش، ایک انکانشیس انسان کی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں کچھ بھی آپ نہیں کر رہے ہوتے، وہ مشین کر رہی ہوتی ہے جو ماضی کی میموریز اور تجربات سے پروگرامڈ ہے۔ انائی دماغ کے اس انکانشیس جینے میں دوسرا، دی ادر، جتنا مضبوط ہوگا، مطلب جتنا مخالف ہوگا، اتنا ہی آپ کی انا کو تقویت ملے گی۔ یہی انسانی انا کا فنکشن ہے کہ آپ دوسروں میں یا تو فالٹ نکالتے رہتے ہیں یا دوسروں سے گلے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دوسرا جتنا نمایاں ہوگا اتنا آپ کی انا مضبوط ہوگی۔ آپ نے کبھی سفید قمیض کو دیکھا ہے؟ کبھی اس کے اکثر سفید حصے پر آپ کی نظر نہیں جاتی، ہاں لیکن اگر کچھ داغ ہوں تو وہ آپ کو ضرور نظر آ جاتے ہیں۔ کیوں اقلیتی حصے کو آپ کی نظر کیچ کرتی ہے؟ کیونکہ دماغ کو انا کو تقویت دینے کے لیے غذا چاہیے۔ ایک انسان 10 بار آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور 1 بار بدسلوکی، تو آپ کس کو یاد رکھیں گے؟ انا ایسے ہی تقویت حاصل کرتی ہے۔ یہ ایک انکانشیس پیٹرن ہے جو آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسی بے ہوشی میں ہی انا کی زندگی ہے۔ اس انائی زندگی کی بے ہوشی کا ایک سرا تو یہی دوسروں میں خامیوں کی تلاش اور شکایتیں کرنا ہے، تو دوسرے سرے پر وہ جسمانی تشدد ہے جو افراد ایک دوسرے کے خلاف تشدد اور جرائم کی شکل میں کرتے ہیں، تو قومیں جنگوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے پیچھے انکانشیس انائی زندگی کا یہی میکینزم ہے کہ جب میں دوسرے پر تنقید کرتا ہوں، جب دوسرے کی مذمت کرتا ہوں، تو اس سے میری انا کو تقویت ملتی ہے، میری انا بڑی اور برتر محسوس ہوتی ہے۔ شکایتیں اور ناراضگیاں۔ دوسروں کی شکایتیں اور شکوے انا کی پسندیدہ ترین حکمت عملی ہے جو وہ خود کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہر شکایت، ہر گلہ ایک چھوٹی سی سٹوری ہے جو دماغ گھڑتا ہے اور جس پر آپ پورا یقین کرتے ہیں۔ اب یہ شکایت چاہے آپ اونچی آواز میں کر رہے ہیں یا بس ذہن کی سطح پر سوچ رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ انائیں کہ جنہیں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کچھ ہاتھ نہیں آتا، تو وہ تنہا انہی شکووں گلوں پر زندہ رہتی ہیں۔ جب آپ انا کی ایسی حالتوں کی گرفت میں آ جاتے ہیں، قابو میں آ جاتے ہیں، تو شکوے گلے خصوصاً دوسرے لوگوں کے وہ آپ کی عادت بن جاتے ہیں، اور یہ عادت انکانشیس ہوتی ہے، مطلب آپ یہ جان ہی نہیں رہے ہوتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ لوگوں پر منفی لیبل لگانا، چاہے ان کے سامنے یا جیسا کہ عموماً ہوتا ہے دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہوئے آپ کرتے ہیں، یہ عادت دماغ کے اسی پیٹرن کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس لیبلنگ کی عام ترین شکل لوگوں کو برے ناموں سے پکارنا ہے۔ اس سے ایگو کو اپنے درست ہونے اور دوسروں پر فتح پا لینے کا احساس ملتا ہے۔ حرامی، خبیث، کتے کا بچہ، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ انا کا دفاعی میکینزم کہ ان پر آرگیو کرنے یا دلیل یا بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ انا کی اس بے ہوش حالت کا اگلا لیول ہے چیخنا، چلانا، اور آخری سطح ہے تشدد پر اتر آنا۔ اسی طرح ناراضگی یا غصے میں آنا ہے۔ ناراضگی ایک ایسا ایموشن ہے جو شکایت سے آگے کا درجہ ہے، جس میں آپ لوگوں کو مینٹل لیبل دیتے ہیں اور یوں اپنی ایگو کو اور زیادہ انرجی دیتے ہیں۔ ناراضگی کا مطلب ہے تلخی محسوس کرنا، نفرت، دکھ کا احساس پالنا۔
آپ دوسروں کی لالچ، بے ایمانی، بددیانتی پر غصے میں آتے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں یا ماضی میں انہوں نے کچھ کیا اس پر کڑتے ہیں۔ جو انہوں نے ماضی میں کہا یا کیا یا نہ کہا اور نہ کیا، جو انہیں کرنا چاہیے تھا یا نہ کرنا چاہیے تھا، اس پر غصے میں رہتے ہیں۔ دوسروں پر ناراض ہونا، غصہ کرنا، یہ وہ ایموشن ہیں جن سے ایگو کو شدید محبت ہے۔ اس میں آپ دوسروں میں موجود انکانشیسنس کو نہیں دیکھ پاتے، بلکہ اسے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کام کون کر رہا ہے؟ وہ جو آپ میں بے ہوش ہے، انکانشیس ہے، یعنی آپ کی انا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فالٹ، وہ غلطی جو آپ دوسروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں میں ہوتی ہی نہیں، یہ بس غلط فہمی، مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ کی پروجیکشن، وہ مائنڈ کے جو کنڈیشنڈ ہے، جس پر اینک لگی ہے، اور وہ اسی اینک سے دوسرے کو دشمن کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس سے ایگو کو بہت احساس برتری اور احساس تفاخر ملتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ غلطی واقعی سامنے والے کی ہوتی ہے، مگر جب آپ اپنا مکمل فوکس سامنے والے پر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے وہی غلطی جو واقعی سامنے والے میں ہوتی ہے اس کو کئی گنا بڑا کر دیتے ہیں، اور جب اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے ریئیکشن دیتے ہیں تو اس سے ایگو کو تقویت ملتی ہے، وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ دوسروں میں موجود ایگو پر رد عمل نہ دینا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جس سے آپ نہ صرف خود ایگو سے ماورا ہو جاتے ہیں، بلکہ اجتماعی انسانی انا کی تحلیل میں بھی اس سے مدد ملتی ہے۔ لیکن یہ رد عمل نہ دینا اسی وقت ہی ممکن ہے کہ جب آپ سامنے والے کے رویے کو ایگو سے آتا دیکھ سکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور یہ جانتے ہوں کہ انسان کی اصل بیماری یہی ایگو ہے جو اس وقت پوری انسانیت کو اپنا شکار بنائے ہوئے ہے۔ ایک بار جب آپ یہ جان لیں کہ یہ ایگو پرسنل نہیں ہے، یہ فعل یا فکرہ یا حرکت سامنے والے کی اصل ذات سے نہیں ابھر رہا بلکہ اس کی ایگو سے ابھر رہا ہے، تو پھر رد عمل دینے کی مجبوری سے آپ آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسری اناؤں کو رد عمل نہیں دیتے، اس وقت آپ اس قابل بنتے ہیں کہ دوسروں میں موجود سینیٹی کو، شعور کو باہر لا سکیں، وہ معقولیت کے جو انکنڈیشنڈ کانشیسنس ہے۔ ہاں، لیکن کبھی کبھار آپ کو سامنے والے کی گہری انکانشیس انا سے خود کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں، مگر یہ اقدامات آپ انہیں دشمن بنائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، اور دوسروں کی مضبوط اناؤں سے تحفظ کی بہترین راہ یہی ہے کہ آپ کانشیس ہو جائیں۔ یاد رکھیے، لوگ دشمن صرف اسی وقت بنتے ہیں جب آپ سامنے والے کی بے ہوش حالت یعنی انا کو ہی وہ شخصیت مان لیتے ہیں۔ رد عمل نہ دینا کمزوری نہیں، آپ کی طاقت ہے، اور اسی رد عمل نہ دینے کا دوسرا نام ہے فارگیونیس، درگزر کرنے کا مطلب ہے نظر انداز کرنا، بلکہ اس سے بھی بہتر مطلب اس کا ہے کہ سامنے والے کو پورے کا پورا دیکھ لینا۔ اور پورا دیکھ لینا کیا ہے؟ پورے دیکھ لینے سے میری مراد ہے کہ یہ جان جانا کہ یہ جو شخص کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے، یہ وہ نہیں کر رہا بلکہ اس کی ایگو کر رہی ہے، جبکہ اپنی حقیقت میں یہ شخص بہت معقول ہے، کیونکہ اپنے جوہر میں ہر زندہ مخلوق معقول اور سین ہوتی ہے۔ ایگو کو شکوے کرنا، ناراض رہنا بہت پسند ہوتا ہے، نہ صرف دوسرے لوگوں کے بارے میں بلکہ سچویشنز کے بارے میں بھی۔ جو رویہ آپ فرد کے حوالے سے اختیار کرتے ہیں، وہی انا کے تحت آپ سچویشنز کے ساتھ بھی اختیار کرتے ہیں۔
اور سچویشن، کسی واقعے، کسی ایونٹ کو اپنے دشمن میں ڈال دیتے ہیں، اور نتیجہ ہمیشہ وہی ایک، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میں اس سچویشن میں کیوں ہوں، مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ بات کو سمجھیے کہ ایگو کا مرکزی اور سب سے بڑا دشمن ایک ہی ہے، اور وہ ہے لمحہ موجود، ناؤ۔ جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں، میں یہاں کیوں ہوں، وغیرہ وغیرہ، تو بنیادی طور پر آپ اس لمحے کی ازنس سے لڑ رہے ہوتے ہیں، مطلب جو ہے اس سے لڑ رہے ہیں، اور یقین مانیے لمحہ موجود سے، ازنس سے لڑائی کا مطلب ہے خود زندگی سے جنگ۔ کمپلیننگ، شکوے شکایات کے ساتھ آپ اس بات کو کنفیوز نہ کر لیجئے گا کہ اگر کوئی شخص غلطی پر ہے یا اس میں کوئی خامی ہے اور آپ اس کی توجہ اس کی طرف نہ کرائیں، اس کی غلطی یا غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نہ ہی کمپلیننگ سے رکنا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے حوالے سے سرد مہری برتنا شروع کر دیں، اسے بالکل اگنور کرنا شروع کر دیں۔ بیرے کو یہ بتانا کہ آپ کا کھانا ٹھنڈا ہے ہرگز کوئی ایگو نہیں ہے، بس ایک حقیقت سے جڑے رہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ مثال کے طور پر بیرے کو یہ کہنا ہرگز کوئی ایگو نہیں کہ آپ کا کھانا ٹھنڈا ہے، اسے گرم کر دو، مگر یہ کہنا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ٹھنڈا کھانا دینے کی، یہ ایگو ہے، یہ کمپلیننگ ہے۔ اس میں وہ می چھپا ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھنڈا کھانا پیش کر کے اس کی توہین کی گئی ہے۔ دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ایگو ہے، اور شکوے، کمپلیننگ، شکایتیں ایگو کو مضبوط کرتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ اور اکثر جب ہماری انا، ہماری ایگو تبدیلی نہیں چاہتی ہے تو وہ شکووں، گلوں، کمپلیننگ پر اپنا سارا انحصار کرتی ہے۔ اپنے اندر ایگو کے اس میکینزم کو سمجھیں اور پکڑنے کی کوشش کریں۔ جیسے مثال کے طور پر ٹھیک اس لمحے آپ کے ذہن میں کوئی آواز گونج رہی ہے جو کسی چیز کی کمپلین کر رہی ہے، اس کو پہچانیے، کیا کمپلین ہے جو یہ کر رہی ہے؟ یہی ایگو کی آواز ہے جو اپنی حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک مشروط کنڈیشنڈ مائنڈ پیٹرن ہے، ایک خیال ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس لمحے اپنے سر میں اٹھ رہی آواز کو آپ سننے والے، نوٹس کرنے والے بن جاتے ہیں تو آپ کے اندر اس وقت یہ احساس بھی بیدار ہوتا ہے کہ آپ وہ آواز نہیں ہیں جو آپ کے سر میں اٹھ رہی ہے، بلکہ آپ وہ ہیں جو اس آواز سے آگاہ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کے ذہن میں جو بھی سوچیں، جو بھی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ آپ بطور اویئرنیس، بطور آگاہ مشاہدہ کار، بطور واچر، بطور آبزرور موجود ہوتے ہیں۔ پردے پر آواز ہوتی ہے، منظر میں آواز ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، سوچنے والا ہوتا ہے، مگر پردے کے پیچھے پس منظر میں وہ ہوتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہے کہ دماغ یہ سوچ رہا ہے۔ جب آپ اپنے اندر اٹھنے والے تھاٹس کو دیکھنا اور نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس وقت ایگو سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس مائنڈ سے آزاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو خودکار انداز میں ہی بغیر آپ کی نگرانی کے کام کرنے والا بن چکا ہے۔ جس لمحے آپ اپنے اندر ایگو سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایگو نہیں ہوتی۔ ایگو عدم آگہی، ان اویئرنیس میں زندہ رہتی ہے، کیونکہ آگہی اور انا دونوں ایک ساتھ موجود نہیں رہ سکتے۔ جب آپ ایک دفعہ ایگو کی آواز کو سننے والی آگہی بنتے ہیں، اویئرنیس بنتے ہیں، تو آپ ایگو نہیں رہتے، تب آپ سیلف ہوتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ہو اور پھر ایگو غالب آ جائے اور آپ اپنے ذہن میں اٹھ رہی سوچوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، کیونکہ انائی دماغ جو ہزاروں سالوں سے اجتماعی انسانی بے ہوشی، انکانشیسنس کا مومنٹم اپنے پیچھے رکھتا ہے، وہ آسانی سے خاموش نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جتنی بار آپ اپنے اندر انا کی آواز کو سنتے جائیں گے، نوٹس کرتے جائیں گے، تو یہ انائی دماغ اتنا ہی کمزور ہوتا جائے گا۔ ری ایکٹیویٹی اور شکایتیں، جہاں ناراضگی ایک طرف ایموشن ہے
جس میں انسان شکایتیں کرتا رہتا ہے، تو بسا اوقات یہ جذبہ، یہ ایموشن غصے یا کوئی اور پریشان کون شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں یہ انرجی کی سطح پر زیادہ چارجڈ ایموشن بن جاتا ہے۔ تب یہی شکایت اور شکوے شدید قسم کی ری ایکٹیویٹی میں ڈھل جاتے ہیں۔ اور ری ایکٹیویٹی ایک اور طریقہ ہے کہ جس سے ایگو خود کو مضبوط اور توانا کرتی ہے۔ آپ ارد گرد دیکھیں، آپ کو ہر جگہ ہی ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو منتظر رہتے ہیں کہ کچھ ہو جس پر وہ ری ایکشن دیں، ناراض ہوں، غصہ کریں۔ اور یقین مانیے، ایسے لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ایسے ہی لوگوں کے فکرے ہوتے ہیں، کیا بکواس ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی، میں تو اب پچھتا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں نشے کی لت ہو نہ ہو، پریشان ہونے اور رہنے یا غصے میں رہنے کی لت ضرور ہوتی ہے۔ یہ جو بات بے بات غصہ ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ری ایکٹ کرتے ہیں، یہ اپنے اس عمل سے اپنے ہونے کے انائی احساس کو تقویت دیتے ہیں۔ ناراضگی کا طویل عرصے تک قائم رہنا پھر اذیت میں، کرب میں ڈھل جاتا ہے۔ ایسے لوگ اس اذیت کو اپنے ساتھ یوں چمٹا لیتے ہیں اور اس بوجھ کو اتنی دیر تک اٹھائے رہتے ہیں کہ یہ ان کی ذات کا مستقل حصہ بن جاتی ہے، اور ان کی ایگو کا ایک بڑا حصہ اسی اذیت پر مبنی ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ، یہ اذیت کا بوجھ اٹھائے پھرنا صرف افراد تک ہی محدود نہیں، بلکہ قومیں، قبیلے بھی اپنی نفسیات میں اذیت کا یہی پہلو پال کر صدیوں چلتی رہتی ہیں، اور یوں تشدد کا ایک سائیکل ہمیشہ ہی ان کی نفسیات کا حصہ رہتا ہے۔ اذیت، کرب ایک مضبوط منفی جذبہ ہے جو کسی خاص واقعے سے جڑا ہوتا ہے، چاہے وہ واقعہ کہیں دور ماضی میں ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ ذہن جبری سوچوں، کمپلسیو تھنکنگ کے ذریعے اس واقعے کو فراموش نہیں ہونے دیتا اور اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ذہن بار بار یہی فلم چلاتا رہتا ہے، اور آپ کے سر میں اونچی آواز میں یہی فکرہ گونجتا رہتا ہے، یاد ہے نا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور اگر اجتماعی قومی نفسیات کی بات ہو تو یہ آواز کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، یاد ہے نا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ کرب اور اذیت کا یہ ایموشن انفرادی سطح پر کسی ایک شعبے کو ہی نہیں، آہستہ آہستہ زندگی کے تمام ہی شعبوں پر اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں اور کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو وہ اذیت، وہ کرب جو آپ ساتھ اٹھائے پھر رہے ہیں، اسی کی عینک سے اس واقعے کو بھی آپ دیکھیں گے، اور موجودہ لمحے کے ریفرنس میں اس واقعے کو دیکھنے کی صلاحیت ہی کھو دیں گے۔ یاد رکھیں، اذیت کا حامل کوئی ایک بھی جذبہ جو آپ کے دماغ کی غلام گردشوں میں پھنسا رہ گیا ہو، وہ آپ کی پوری زندگی کے تجربے کو دھندلانے کے لیے اور آپ کی ایگو کو توانا اور مضبوط رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس دکھ اور کرب کا خود میں سراغ لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہی انسان ہی اس کرب اور اذیت کے حامل منفی چارج کے جذبے کو دیکھ سکتا ہے، جو ایمانداری سے اپنا جائزہ لینا جانتا ہو۔ خود سے سوال کیجئے کہ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جسے آپ آج تک معاف نہ کر سکے ہوں؟ جب بھی اس شخص کا خیال آئے اور اس کے ساتھ ایموشن پیدا ہوں، تو سٹل ہو کر جائزہ لیں، نہ صرف سوچوں کا بلکہ ان سوچوں کے نتیجے میں ابھر رہے جذبات کا بھی۔ مطلب جب اس شخص کا یا واقعے کا خیال آئے تو اس سے بھاگیں نہ، بلکہ اس کو دیکھنا شروع کر دیں۔ پہلے دیکھیں کہ دماغ اس وقت اس شخص یا واقعے کو لے کر کیا سوچ رہا ہے، کیا کہانی بنا رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ان سوچوں کے نتیجے میں کیسے جذبات ہیں جو آپ کے جسم کی کیمسٹری پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ان سوچوں کو نظر انداز کرنے، درگزر کرنے سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ حقیقی درگزر، معاف کر دینے کی صلاحیت، فارگیونیس اس وقت آپ میں پیدا ہوتی ہے کہ جب آپ ان سوچوں اور جذبوں کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ اس سوچ کا، ان ایموشنز کا مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، بس میری انا کو، میرے جھوٹے احساس سے ذات کو اس سے تقویت مل رہی ہے۔
دیکھ لینے میں آزادی ہے. سینگ از فریئنگ. یاد رکھیں کہ اس لمحے موجود میں پریزنٹ رہنے میں پاسٹ کبھی بھی رکاوٹ بننے کی طاقت نہیں رکھتا. جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کرب جو آپ نے ماضی میں جمع کیا تھا اور جسے آپ ابھی تک اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور کرب کیا ہے؟ وہ بوجھ جو پرانے تھاٹس اور جذبات کی شکل میں آپ نے اٹھایا ہوا ہے. خود کو درست اور دوسرے کو غلط ثابت کرنا. دوسروں میں غلطیوں کو ڈھونڈنا اور ری ایکٹیویٹی انا کی باؤنڈریز کو اونچا کرتی ہیں اور میں اور تو کی تقسیم پیدا کرتی ہیں، کیونکہ اسی تقسیم میں ہی انا کی بقا ہے. دوسرا ہوگا تو میں بچے گی، اور جب ایگو یہ تقسیم کر لیتی ہے تو پھر خود کو مزید طاقتور بنانے کے لیے ایک اور حربہ اختیار کرتی ہے، اور وہ یہ کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا کم تر. شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو کہ جب ٹریفک جیم میں آپ غصے میں آتے ہیں، سیاستدانوں پر تنقید کرتے ہیں، لالچی عمراء یا سست بے روزگاروں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے دفتر کے ساتھیوں یا سابقہ بیوی یا سابقہ شوہر کو دوسروں کے سامنے بیٹھ کر برا بھلا کہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ شعوری طور پر یہ نہ جانتے ہوں، مگر ایگو اس سے احساس سے برتری تخلیق کر رہی ہوتی ہے. بات کو سمجھیے کہ جب آپ دوسرے کسی شخص کا گلہ کر رہے ہیں، دوسرے کی شکایت کر رہے ہیں، تو آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط، میں ٹھیک ہوں اور سچویشن غلط، میں ٹھیک ہوں اور باس غلط، میں ٹھیک ہوں اور ٹریفک جیم غلط، میں ٹھیک ہوں اور سیاستدان غلط، میں ٹھیک ہوں اور لالچی امیر لوگ غلط، میں ٹھیک ہوں اور معاشرہ غلط. ایک بات کو اصول کے طور پر یاد رکھ لیں کہ ایگو کو سب سے زیادہ تقویت اور مضبوطی اگر کسی چیز سے ملتی ہے تو وہ یہی چیز ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بینگ رائٹ، ٹھیک ہونا اصل میں آئیڈینٹیفیکیشن ہے. کس چیز سے؟ ایک مینٹل پوزیشن سے. آپ کی ایک سوچ ہے کہ چیزیں ایسی ٹھیک ہوتی ہیں، ایسی غلط. لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ٹھیک ہوتا ہے، ایسا غلط. اسی سوچ کے ساتھ آپ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، تبھی تو بحثیں کرتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، تاکہ وہ غلط اور آپ کی مینٹل پوزیشن ٹھیک ثابت ہو سکے. اور پتہ ہے آپ کب جانتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں؟ تب جب دوسرا غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے ایگو کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ خود کو درست ثابت کرنے کے لیے سب کو غلط ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے. دوسرے لفظوں میں کہوں تو یوں ہے کہ آپ جو خود کو سمجھتے ہیں اس کو توانا اور طاقتور محسوس کرانے کے لیے دوسروں کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں. اور معاملہ صرف افراد کا نہیں، سچویشن پر بھی اسی طرح آپ غصے میں آتے ہیں اور اس پر بھی ویسے ہی ری ایکشن دیتے ہیں، اور خود کے انائی احساس کو بچانے کے لیے سچویشن کو بھی غلط قرار دیتے رہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اس وقت آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں. درست ہونے کا احساس اس دوسرے شخص یا سچویشن پر کہ جسے جج کیا جا رہا ہے آپ کو اخلاقی برتری دلا دیتا ہے. یہ ہے وہ احساس سے برتری کہ جس کے لیے ایگو بے چین رہتی ہے اور جس کے ذریعے سے وہ خود کو مضبوط سے مضبوط کرتی رہتی ہے. سراب کا دفاع. میں یہ نہیں کہتا کہ حقائق نہیں ہوتے، یقیناً حقائق موجود ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز سفر کرتی ہے، جبکہ کوئی شخص ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو لازمی سا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سامنے والا غلط ہے. اور اس بات کی تصدیق کے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے کہ بجلی کی چمک ہم تک پہلے پہنچتی ہے جبکہ بادلوں کی کڑک ہم بعد میں سنتے ہیں. اس مقام پر نہ صرف یہ کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکہ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں کیا ایگو انوالو ہے؟ شاید ہاں، مگر لازم نہیں کہ ہر بار ہی ایگو انوالو ہو. یاد رکھیں، اگر آپ سادہ انداز میں ایک ایسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں سچ ہے تو یہاں کوئی ایگو انوالو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ
اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں ہے۔ مطلب اس حقیقت سے متعلق آپ کی کوئی مینٹل پوزیشن نہیں ہے کہ جس کا آپ کو دفاع کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن انا کے کام کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم تصورات حتیٰ کہ حقائق کے ساتھ بھی کسی مینٹل امیج کے ذریعے سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی کسی ڈیبیٹ میں، بحث میں یہ کہنے لگیں کہ یقین کرو میں جانتا ہوں، یا آخر تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے، تو جان لیجئے کہ ایگو انوالو ہو چکی ہے۔ ایگو ایک چھوٹے سے لفظ میں چھپی ہوتی ہے اور وہ لفظ ہے می یا آئے۔ اب یہ حقیقت کہ روشنی آواز سے تیز سفر کرتی ہے، حقیقت ہونے کے باوجود آپ کی ایگو کی خدمتگار بن گئی ہے۔ اب یہ حقیقت بھی فالس سینس آف آئے، میں کے جھوٹے احساس سے ذات سے گدلی ہو چکی ہے۔ اب یہ فیکٹ پرسنلائزڈ ہو چکا ہے، اب یہ ایک مینٹل پوزیشن بن چکی ہے۔ جب آپ کوئی ایک بات کہتے ہیں اور وہ سچ یا فیکٹ بھی ہوتی ہے اور کوئی اس پر یقین نہیں کرتا، تو اس سے ایگو کو، آپ کے جھوٹے احساس سے ذات کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ فنا ہو رہا ہے۔ ایگو کی نیچر یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو پرسنلی لیتی ہے۔ تب ایموشن پیدا ہوتا ہے، آپ چیزوں کا دفاع کرتے ہیں، اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہیں، اور بہت سے موقعوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ تشدد پر اتر آتے ہیں۔ اب اس موقع پر یہ سوال خود سے پوچھیں کہ آیا آپ کسی سچ کا دفاع کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایک بات کو سمجھیں کہ سچ کو دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ سچ ہوتا ہے اور اس کا ہونا ہی اس کا دفاع ہے۔ اوپر کی مثال کو ہی سامنے رکھیں کہ روشنی ہو یا آواز، انہیں اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، یا جس سے آپ بحث کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب آپ اس ایشو پر بحث کر رہے ہیں تو آپ اصل میں اس سچ کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے اس سراب کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں جو مائنڈ نے آپ کو تخلیق کر کے دیا ہے۔ بلکہ اس سے بھی درست انداز میں اگر اس کو کہوں تو یہ کہ ایک سراب دوسرے سراب کا دفاع کر رہا ہے۔ آپ حقیقت ہیں، روشنی اور آواز کی رفتار حقیقت ہے۔ ان دونوں کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا کوئی بھی کیا سوچتا ہے، مگر یہ مینٹل پوزیشن کہ روشنی آواز سے تیز ہوتی ہے، اس کے حق یا مخالفت سے چمٹ جانا ایک مینٹل پوزیشن سے جڑنا ہے، نہ کہ حقیقت سے۔ جو اس مینٹل پوزیشن سے آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے وہ بھی آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی ایک مینٹل تھاٹ ہے جسے آپ انا کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، انا کی ایک ہی نیچر ہے، وہ حقائق اور آراء یا نقطہ نظر کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر دیتی ہے کہ دونوں میں امتیاز رکھ ہی نہیں پاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایگو کبھی بھی کسی واقعے اور اس پر اپنے رد عمل کے درمیان فرق نہیں کر سکتی۔ ہر ایگو صرف سلیکٹیو پرسیپشن اور مجروح تشریح کرتی ہے۔ مطلب ایگو وہی دیکھتی ہے جو وہ دیکھنا چاہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، وہ سامنے آئے گا تو ایگو کبھی آپ کو اس کی اچھائی کو نہیں دیکھنے دے گی، وہ صرف آپ کو اس کی برائی ہی دکھائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص جو آپ کو پسند ہے تو ایگو صرف اس کی اچھائی آپ کو دکھائے گی۔ اسے میں کہتا ہوں سلیکٹیو پرسیپشن۔ یہ جو مختلف نظریات سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر واقعے میں اپنے نظریے کی صداقت کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں۔ فیکٹ اور اوپینین، حقائق اور آراء کے درمیان فرق کو تھنکنگ کے ذریعے سمجھا ہی نہیں جا سکتا، اسے صرف اویئرنیس کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ اویئرنیس کہ جو آپ اصل میں ہیں۔ اویئرنیس وہ میڈیم ہے کہ جس سے آپ حقیقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک سچویشن ہے اور یہاں ایک فیلنگ ہے جس میں آپ غصے کو محسوس کر رہے ہیں۔
اب انا اس صورت میں کیا کرتی ہے کہ وہ اس سچویشن کو، غصے کو اور خود کو ایک دوسرے میں یوں مدغم کرتی ہے کہ ان تینوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ دوسری طرف اویئرنیس کیا ہے؟ اویئرنیس یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ اس صورتحال کو، کہ جس میں دماغ غصیلے خیالات اور جسم غصیلے احساسات پیدا کر رہا ہے، اس سچویشن کو دیکھنے کے اور بھی زاویے ہو سکتے ہیں، دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے اس سچویشن کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔ صرف اویئرنیس ہی وہ میڈیم ہے کہ جس میں آپ حقائق کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں آپ واقعے کو اس کی ٹوٹیلٹی یعنی اس کی کلیت میں دیکھ سکتے ہیں، وہ کلیت جس میں سچویشن الگ ہے، آپ الگ ہے اور غصے کا احساس الگ۔ ٹوٹیلٹی اور کلیت کو آپ کا مائنڈ، آپ کی انا کبھی نہیں دیکھ سکتی، اویئرنیس اسے دیکھ سکتی ہے۔ انا کائنات کی ہر چیز کو ایک تناظر سے دیکھتی ہے، ایک تناظر جس میں وہ الگ ہے اور باقی دنیا دوسری ہے۔ میں اور تو کی اس تقسیم، اس محدودیت سے ہی انا کا سارا مشاہدہ، فیصلہ اور رد عمل نکلتا ہے۔ اویئرنیس غیر مادی ہونے کی وجہ سے کسی جسم ذہن سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتی، اس لیے وہ کائناتی وسعت میں رہ کر حقائق کو دیکھتی ہے۔ صداقت حتمی یا اضافی، ایبسولوٹ اور ریلیٹیو۔ سادہ اور قابل تصدیق حقائق جیسے زمین کا مرکز ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یا روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہے، ان جیسے فیکٹس کو چھوڑ کر باقی جو بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا غلط، یہ ادعائیت ذاتی تعلقات میں عام طور پر اور قوموں کے درمیان تعلقات کے حوالے سے خاص طور پر انتہائی مہلک اور خطرناک چیز ہے۔ یاد رکھیے، اپنے ٹھیک اور دوسرے کے غلط ہونے کا یقین وہ راستہ ہے جو ایگو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اسی میڈیم سے انا خود کو درست اور دوسروں کو غلط قرار دیتی ہے، اور یہ چیز ہماری کوئی خوبی نہیں، انسان کی ایک بیماری ہے، ایک خطرناک ناکارگی جو ہمیں کائنات سے اور خود زندگی سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جو انسانی تعلقات اور ملکی تعلقات میں خلیج کو پیدا کرتی ہے۔ کیا اس سے اب یہ مراد لے لی جائے کہ درست یا غلط رویہ، ایکشن یا یقین نہیں ہوتا؟ کبھی مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ تمام ہی مذاہب حق ہونے کے باوجود جب ان کے ماننے والوں نے یہ یقین خود میں بٹھا دیا کہ سچ بس انہی کے پاس ہے، تو دنیا نے کیسے کیسے ظلم ہوتے نہیں دیکھے، کیسے اس ایک یقین نے انسان میں دیوانگی کو جنم دیا اور وہ باقی سارے نظریات کا جانی دشمن بن گیا۔ عیسائیت کی تاریخ کو کبھی اٹھا کر دیکھیے، صدیوں تک لاکھوں انسانوں کو تشدد کا شکار بنایا گیا، انہیں زندہ جلایا گیا۔ کس بنیاد پر؟ محض اس وجہ سے کہ وہ چرچ کے کسی حکم، چرچ کی بائبل کی کسی تشریح سے اختلاف کر بیٹھے تھے۔ ان سب کی موت کیوں گوارا کر لی گئی؟ صرف اس یقین کی بنیاد پر کہ ہم درست ہیں اور وہ غلط، اور وہ اتنے غلط تھے کہ ان کا قتل تک جائز ٹھہرا۔ وہ سچ جو ان کے مطابق حتمی سچ تھا، اسے اتنا اہم بنا دیا گیا کہ اس کے مقابلے میں انسانی جان کی کوئی قدر، کوئی ویلیو نہ رہی۔ سوچئے وہ کیا سچ تھا کہ لاکھوں لوگ جس کی بھینٹ چڑھ گئے؟ بس ایک کہانی کہ جس پر آپ نے یقین کر لیا تھا، مطلب چند خیالات جنہیں آپ نے اپنی سٹوری مان لیا تھا۔ سوچئے ذرا اس دیوانگی کے بارے میں کہ کیوں کمبوڈیا کے آمر پال پاٹ نے 10 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور قتل کے اس حکم میں یہ تک شامل تھا کہ ہر وہ شخص جو چشمہ پہنتا ہے اس کو قتل کر دو۔ کیوں؟ بس محض اس بنیاد پر کہ پال پاٹ کے مطابق تاریخ کی وہ تشریح جو مارکسسٹ کرتے تھے وہ حتمی سچ تھی، اور یہ کہ جو لوگ چشمہ لگاتے تھے وہ بورژوا کلاس کے تھے، مطلب
چشمہ خوشحالی کا سمبل قرار دے کر ہر اس شخص کو مار دیا گیا جو چشمہ لگاتا تھا۔ ایک نیا سوشل آرڈر لانے کے لیے ان سب کو تہہ تیغ کر دیا گیا۔ پال پاٹ کا سچ کیا تھا؟ بس اس کے ذہن میں موجود چند خیالات، سچ کہ جو انسانی رویوں کو گائیڈ کر سکے۔ ایسا کوئی سچ ہے ہی نہیں۔ حتمی سچ موجود ہے مگر آپ اسے وہاں ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ نہیں ہے، ڈاکٹرائنز میں، آئیڈیالوجیز میں، کچھ قوانین، یا پھر آپ کے ذہن میں موجود وہ سٹوری جسے آپ اپنا مان رہے ہیں اس میں۔ یہ جو نظریے ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں، ڈاکٹرائن ہیں، سیٹ آف رولز ہیں، یا آپ کی مینٹل سٹوریز ہیں، ان سب میں کیا چیز مشترک ہے؟ ایک چیز، یہ تمام کچھ تھاٹس پر مبنی ہیں۔ تھاٹس کبھی بھی سچ نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ سچ کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں، یہ سائن پوسٹ ہو سکتے ہیں کہ جس سے سچ تک پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے، وہ انگلی جو چاند کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ وہ چاند ہے، وہ ان اٹ سیلف چاند نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں وہ سارے ہی سچ ہیں اور سارے ہی غلط۔ انحصار بس اس بات پر ہے کہ آپ انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ان مذاہب کو آپ دو ہی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، سچ کی تلاش کے لیے یا پھر اپنی ایگو کو اور مضبوط بنانے کے لیے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ صرف آپ کا مذہب، صرف آپ کا نظریہ درست ہے، تو آپ مذہب کو اپنی ایگو کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جب مذہب کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر حتمی حق تک رسائی کے لیے تخلیق پانے والا مذہب بھی بس ایک آئیڈیالوجی بن جاتا ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کہ جو آپ کو برتر ہونے کا جھوٹا احساس دیتی ہے، جو انسانوں کو تقسیم کرتی ہے، جو بیگانگی کو تخلیق کرتی ہے۔ لیکن جب یہی مذہب سچ کی جستجو کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو پھر ان کی تعلیمات نمائندہ بن جاتی ہیں، سائن پوسٹ بن جاتی ہیں، نقشہ بن جاتی ہیں سچ تک پہنچنے کا۔ وہ سائن پوسٹ، وہ نقشہ جو ماضی کے روحانی طور پر بیدار انسانوں نے آپ کے اندر روحانی بیداری کے لیے بنایا تھا۔ مطلب وہ نقشہ کہ جس سے آپ آئیڈینٹیفیکیشن سے آزاد ہو جائیں۔ حتمی سچ بس ایک ہے، باقی جتنے بھی سچ ہیں وہ اسی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور جب اس واحد سچ کا آپ کے اندر جنم ہوتا ہے تو پھر آپ کا ہر عمل اس ایک اکلوتے سچ کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی ایکشن ہیں ان سے یا تو یہی حتمی سچ جھلکتا ہے یا پھر سراب، دھوکہ، فریب نظر، ایلیوژن۔ کیا سچ لفظوں میں بیان ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر تب جب یہ سمجھا جائے کہ بولے گئے لفظ سچ کا بیان ہے، خود سچ نہیں۔ لفظ صرف اس کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں۔ جو حتمی سچ ہے وہ اس سے الگ کوئی بھی چیز نہیں کہ جو آپ خود حقیقتاً ہیں۔ صداقت آپ سے انسیپریبل ہے۔ جی ہاں، آپ ہیں حتمی سچ۔ اگر آپ یہ سچ کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں تو یقین مانیے ہر بار آپ کو دھوکہ ملے گا۔ وہ بینگ جو آپ ہیں وہ ہے حقیقی سچ۔ عیسیٰ نے کہا تھا، میں راستہ ہوں، میں سچ ہوں اور میں ہی زندگی ہوں۔ عیسیٰ کے یہ الفاظ سچ کی طرف سب سے پاورفل اشارہ ہے، لیکن تب جب انہیں درست طور پر سمجھا جائے۔ لیکن اگر ان کی غلط تشریح سے آپ چمٹ گئے تو یہی طاقتور ترین اشارے سچ کی آپ کی جستجو کی سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے۔ عیسیٰ آپ کے باطن باطن میں موجود آئی ایم کی بات کر رہے ہیں، اس جوہر کی جو ہر انسان کی، جو زندگی کی ہر شکل کی واحد شناخت ہے۔ وہ اس زندگی کی بات کر رہے ہیں جو اپنی بنیاد میں آپ ہو۔ کچھ عیسائی صوفی سے کہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک میں موجود عیسیٰ۔ بدھسٹ اسے کہتے ہیں آپ کی بدھا نیچر۔ ہندو اسے کہتے ہیں آتما۔
آپ کے اندر موجود خدا۔ جب آپ خود میں موجود اس ڈائمنشن، اس سنت سے جڑتے ہیں، اس کے ساتھ بطور اپنی نیچرل حالت جڑتے ہیں، نہ کہ اس احساس کے ساتھ کہ یہ کوئی بڑی اچیومنٹ ہے، تو آپ کے تمام ایکشن اس وحدت حیات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں جو آپ کے باطن میں ہی موجود ہے۔ اور اسی حالت کا عام زبان میں اظہار جس لفظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے وہ ہے محبت۔ قانون، اصول، احکامات، ضابطے، یہ سب چیزیں ان کے لیے ہیں کہ جو خود سے کٹے ہوئے ہیں، جو اپنے اندر موجود اس سچ سے کٹے ہوئے ہیں۔ ایگو پرسنل نہیں ہوتی، انا غیر ذاتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ اجتماعی سطح پر خود کو درست اور دوسروں کو غلط سمجھنے کا رجحان، یہ مائنڈ سیٹ ان معاشروں میں زیادہ شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے جہاں طویل مدت تک قوموں، نسلوں، قبیلوں، مذہبوں یا نظریوں کے درمیان تصادمی صورتحال موجود رہی ہو۔ ایسے معاشروں میں ہوتا یہ ہے کہ متحارب نظریے، فرقے، مذاہب رکھنے والے لوگ اپنے نقطۂ نظر، اپنے ذہن میں موجود اپنی سٹوری سے زیادہ شدت سے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، مطلب اپنے ذہن میں موجود تھاٹس سے خود کو شناخت کر لیتے ہیں۔ دونوں اپنی سٹوری سے اس شدت سے چمٹے ہوتے ہیں کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ مخالف نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ دونوں اس صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا تناظر دیکھ سکیں، دوسرے کی سٹوری کو دیکھ سکیں۔ وہ دوسرے کے نقطۂ نظر، دوسرے کی کہانی کے ہونے اور اس کے سچ ہونے کو مان ہی نہیں سکتے۔ دونوں ہی لوگ اس بات پر خود کو قائل کر لیتے ہیں کہ سچ کے مکمل مالکانہ حقوق بس انہی کے پاس ہیں۔ دونوں خود کو وکٹم اور دوسرے کو شر سمجھتے ہیں اور اپنے اس تصور میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھ پاتے۔ دوسرا بس ان کے لیے ایک دشمن رہ جاتا ہے اور دوسرے کو غیر انسانی سمجھ لینے کا یہ تھاٹ اتنا ٹھوس، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل تک کر دینے کو، ان پر تشدد کرنے کو بھی بغیر کسی احساس سے ندامت کے قبول کر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بچوں اور عورتوں تک کو قتل کر دیں تو زندگی اور دنیا کے ان کے نقطۂ نظر، تناظر پر کوئی ندامت کا بوجھ انہیں محسوس نہیں ہوتا۔ متحارب ملکوں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار طبقوں، مختلف مذاہب کے ماننے والوں اور ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کے درمیان ہم اور وہ کی یہی تقسیم دنیا میں کیا کیا تباہیاں نہیں پھیلاتی ہے۔ سماجی انا کے اس تصور سے خود کو ایک کر لینا اکثر انفرادی انا سے بھی زیادہ خوفناک فعل ثابت ہوتا ہے۔ میں اور وہ سے بھی زیادہ زہریلا فینومینن پھر بن جاتا ہے ہم اور وہ، وی اینڈ دے۔ انفرادی ہو کہ اجتماعی، انا کا میکینزم سیم ہی ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کائنات میں انسان کے ہاتھوں دوسرے انسانوں نے جتنے زخم کھائے ہیں وہ مجرموں یا ذہنی توازن سے محروم لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ جنہیں آپ نارمل لوگ کہتے ہیں، معزز شہری کہتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اجتماعی ایگو کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نارمل محب وطن اور معزز پاکستانی اور ہندوستانی شہری ہے جو ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھتا ہے۔ یہاں تو اب نارمل ہندوستانی یا پاکستانی وہ ہے کہ جو دونوں ملکوں اور سماجوں کے درمیان ہم آہنگی اور دوستی چاہتا ہے۔ کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟
اور یقین مانیے کہ آپ نارمل لوگ ہی اس دیوانگی کا شکار ہیں۔ کبھی پوچھئے نا خود سے یہ سوال کہ آخر اس دیوانگی کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ اجتماعی ایگو بالکل اسی انفرادی ایگو کے ساتھ، تھاٹس اور ایموشنز کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہے۔ لالچ، خود غرضی، استحصال، ظلم اور تشدد کا آج بھی دنیا میں دور دورہ ہے۔ جب تک آپ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس بیماری، اس ذہنی عدم توازن اور ناکارگی کو نہیں سمجھتے، ایگو کو پرسنل سمجھنے کی غلطی سے آپ نجات نہیں پا سکتے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک شناخت کا تصور پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق کسی دوسرے فرد یا گروپ کو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ۔ یاد رکھیے کہ جب آپ دوسروں میں موجود ایگو کو ان کی شناخت کے ساتھ نتھی کرتے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ کے اپنے اندر ایگو اتنی توانا ہے کہ وہ دوسروں کو کوئی مینٹل امیج دیے بغیر انہیں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ کی اپنی ایگو ہے جو دوسروں کو ٹائٹل دے کر خود کو مضبوط کر رہی ہے، کیونکہ اسی عمل سے ہی وہ خود کو درست اور دوسرے کو غلط ثابت کرتی ہے اور یوں احساس سے برتری کو تخلیق کرتی ہے۔ اور اسی احساس کو مزید توانا کرنے کے لیے دوسری قوموں، دوسرے مذاہب، دوسرے فرقوں اور دوسرے نظریات کے خلاف ریئیکٹ کرتی ہے، دھمکی دیتی ہے، نفرت کرتی ہے اور دشمن تصور کر کے جنگوں پر انسانوں کو اکساتی ہے۔ یہ ساری حرکتیں انا کو بڑا اطمینان دیتی ہیں۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ انا سیپریشن، علیحدگی، بیگانگی کے تخیل پر جیتی ہے اور دوسروں کے خلاف یہی نفرت اسے احساس سے بیگانگی، سینس آف سیپریٹنس دیتی ہے، اور انا اس ادرنس کو اتنا طاقتور کر دیتی ہے کہ آپ انسانیت کے اس مشترک دھاگے تک کو کاٹنے کے درپے ہو جاتے ہیں جس نے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ زندگی کی وحدت سے یہ احساس آپ کو کاٹ دیتا ہے۔ یاد رکھیے، زندگی ایک ہے اور اسی ایک زندگی نے تمام حیات کو ایک دھاگے میں پرو رکھا ہے۔ انا کا سب سے بڑا دشمن یہی وحدت حیات ہے، وہ وحدت حیات کہ جسے مذاہب خدا کہتے ہیں۔ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جب انا آپ کو اور آپ کے سماج کو طے کرنے والی بن جاتی ہے تو پھر وہ انسان تخلیق کرتی ہے کہ جو چاہے سارا دن خدا پرست ہونے کا دعویٰ کرے، اصل میں وہ خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ کچھ خاص ایگوئک پیٹرن جو آپ دوسروں میں دیکھتے ہیں اور شدت سے ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ اصل میں آپ کی غلط فہمی پر مبنی ہوتے ہیں کہ آپ انہی ایگوئک پیٹرن سے دوسروں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی پیٹرن جو آپ میں بھی اسی شدت سے موجود ہوتے ہیں، مگر انہیں آپ خود میں تو نہیں جان پاتے، مگر دوسروں میں فوراً دیکھ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی نظر میں آپ کے دشمن ہیں۔ آپ خود سے پوچھئے کہ ان میں وہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشان کن، غصہ دلانے والا لگتا ہے۔ ان کی خود غرضی، ان کا لالچ، طاقت اور لوگوں کو قابو میں رکھنے کی ان کی خواہش، یا ان کی منافقت یا بےایمانگی یا تشدد کی طرف ان کا رجحان، یا کوئی بھی ایسا وصف جو ان میں دیکھ کر آپ غصے یا نفرت کے احساس سے بھر جائیں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ ہر وہ چیز آپ کو زیادہ غصہ دلائے گی جو خود آپ میں بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ خود لالچی ہیں تو آپ کو لالچی بندے سے زیادہ نفرت ہوگی۔ اگر آپ خود متشدد ہیں تو تشدد پسند پر آپ کو زیادہ غصہ آئے گا۔ اگر آپ خود جھوٹے ہیں
تو دوسروں کا جھوٹ آپ کو زیادہ متاثر کرے گا۔ سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ جو بھی اوصاف آپ دوسروں میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جن برائیوں اور بد خصلتوں سے آپ دوسروں کو پہچان رہے ہیں، یہ اس کے اوصاف ہی نہیں ہے، یہ بس ایگو کی ایک فارم ہے، اور ایگو ہمیشہ غیر ذاتی ہوتی ہے، امپرسنل۔ اس کا اس شخص سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا جس شخص کے ساتھ آپ ان خامیوں کو ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، نہ ہی اس چیز کا کوئی لینا دینا ہے اس سے کہ جو آپ ہیں، حقیقی آپ۔ انا کو ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہی سامنے والا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں تو فوراً ہی ایک رائے بنا لیتے ہیں۔ کسی شخص سے پہلی ملاقات میں آپ کا جھگڑا ہو گیا تو اب آپ نے اس کی ایک ایٹریبیوٹ کو لے کر اپنی انا کے فریم ورک میں سیٹ کر لیا۔ اب آپ جب بھی اس سے ملتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، تو اس کا ایک مخصوص امیج آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ یہ نہیں پا رہے کہ وہ جسے آپ نے فلاں شخص بنا رکھا ہے، وہ اس کا بس ایک ڈس فنکشن ہے، مگر آپ نے اسی ڈس فنکشن کو ہی اس شخص سے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، اور آپ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ خود اسی ڈس فنکشن، اسی ناکارگی، اسی انائی پیٹرن کے قیدی ہیں جس کو مکروہ جان کر آپ دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ ایگو کی شکل میں جسے آپ وہ جان رہے ہیں یا جسے آپ میں جان رہے ہیں، وہ آپ نہیں ہیں۔ وار از اے مائنڈ سیٹ۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان یا تکلیف سے بچانا پڑتا ہے، یہ فطری ہے، مگر ایک گڑبڑ ہے جو اکثر انسان کرتا ہے، اور وہ یہ کہ خود کو یا کسی کو تحفظ دینے میں آپ کسی کو برائی قرار دے کر اسے مٹانے پر تل جاتے ہیں۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود بھی وہی کچھ بن جاتے ہیں جو آپ مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ انکانشیسنس، بے ہوشی یا کہہ لیں لاشعور سے جب آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ خود بھی انکانشیس ہو جاتے ہیں۔ انکانشیسنس انا کا ایک ناکارہ ڈس فنکشنل رویہ ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں مٹتا اگر آپ اس کے ساتھ لڑتے ہیں یا اس پر حملہ کرتے ہیں۔ چاہے آپ اپنے مخالف کو، دشمن کو شکست بھی دے لیں، پھر بھی یہ زندہ رہتا ہے، خود آپ میں آپ بن کر، یا پھر آپ کا دشمن کسی اور روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس بھی چیز کے خلاف آپ لڑتے ہیں وہ اور مضبوط ہوتی ہے۔ Whatever you resist, it persists۔ آپ کی آج کی دنیا میں بڑی ہی مشہور ٹرم ہے فلاں کے خلاف جنگ یا جہاد، دہشت گردی کے خلاف جنگ، تشدد کے خلاف جنگ، خواتین سے امتیازی رویوں کے خلاف جنگ۔ میں جب بھی کسی ایسی جنگ کے بارے میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں زندہ رہیں گی۔ ڈرگز کے خلاف جنگ، جرائم کے خلاف جنگ، کینسر کے خلاف جنگ، غربت کے خلاف جنگ، ان ساری اصطلاحات کے ناموں سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ چلیں میں آپ کو یہ مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت دنیا کی اکثر حکومتیں اس نعرے سے گونج رہی ہیں کہ ہم جرائم اور ڈرگز کے خلاف محو جنگ ہیں، مگر ان اعلانات کے باوجود جرائم ہوں کہ ڈرگز، گزشتہ 25 سالوں کے دوران ان میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ 1980 میں امریکہ کی جیلوں میں 3 لاکھ لوگ تھے، جبکہ 2004 میں یہ تعداد 21 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ہم نے بیماریوں کے خلاف جنگ شروع کی تو نتیجے میں ہمیں ملے اینٹی بایوٹکس۔ شروع میں اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے ہمیں لگا کہ ہم بیماریوں کو کنٹرول کر لیں گے اور متعدی امراض اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے،
مگر اب ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کے وسیع اور بے دریغ استعمال کی وجہ سے ہم نے ایک ٹائم بم تخلیق کر لیا ہے۔ ان اینٹی بایوٹکس کی وجہ سے بیکٹیریا اور مضبوط ہو گئے ہیں اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ اب جو بیماریاں تخلیق ہوں گی وہ وبا کی طرح پھیلیں گی۔ جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں کینسر اور ہارٹ اٹیک کے بعد میڈیکل ٹریٹمنٹ موت کی تیسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہومیوپیتھی اور چائنیز میڈیسن اس وقت ماڈرن میڈیسن کے مقابلے میں زیادہ بہتر آپشن ہیں، کیونکہ یہ دونوں طریقہ علاج بیماری کو بطور دشمن ٹریٹ نہیں کرتے، اس لیے نئی بیماریوں کی وجہ بھی نہیں بن پاتے۔ جنگ ہمارا ذہنی رویہ بن چکا ہے، اور اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے جو بھی ایکشن پھوٹتے ہیں وہ یا تو دشمن یا مفروضہ برائی کو مزید تقویت دیتے ہیں، یا اگر یہ جنگ جیت بھی لی جائے تو نیا دشمن تخلیق ہو جاتا ہے، نئی برائی۔ اور یہ نیا دشمن یا نئی برائی عموماً اس دشمن یا برائی کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ اور طاقتور ہوتے ہیں جس کو ہم ہراتے ہیں۔ ایک بات کو سمجھیں کہ آپ کی ظاہری حقیقت، ایکسٹرنل ریالٹی اور آپ کے شعور، کانشسنس کی حالت کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے۔ جب آپ جنگ کو مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کا پرسیپشن، ادراک اکثر سلیکٹیو یا مجروح ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو یہ کہ آپ وہی دیکھیں گے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کی غلط تشریح کریں گے۔ یہ ایک سرابی نوعیت کا سسٹم ہے، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے جو ایکشن پھوٹیں گے وہ کیسے ہوں گے۔ بلکہ تصور کیا کرنا، آج رات بیٹھ کر ٹی وی پر خبریں سن لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ایگو کیا ہے۔ یہ ایک اجتماعی ناکارگی ہے، کلیکٹیو ڈسفنکشن، انسانی ذہن کا ایک پاگل پن۔ جب آپ اس ناکارگی کو بطور ناکارگی جان لیتے ہیں تو پھر آپ اس کو کسی شخص کی شناخت، آئیڈینٹی کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ ایگو جب جان لی جاتی ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے کہ آپ اس پر ریئیکٹ ہی نہ کریں۔ اب آپ اسے پرسنل نہیں لیں گے۔ جب آپ اسے پرسنلی نہیں لیں گے تو شکایتیں، الزام تراشیاں، دوسروں کو غلط ثابت کرنا اور اس جیسی دوسری بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو غلط لگ رہا ہے، دوسرے میں خرابی نظر آ رہی ہے، وہ اس کی خرابی نہیں ہے، وہ بس ایگو ہے۔ پتہ ہے حقیقی محبت، رحم دلی کب ابھرتی ہے؟ جب آپ یہ حقیقت جان لیتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک ہی بیماری کی وجہ سے اذیت سہ رہے ہیں، اور وہ بیماری ہے انا، آپ کا دماغ۔ بس بات اتنی ہے کہ کچھ اس بیماری کے شدید مریض ہیں اور کچھ میں یہ بیماری اپنی شدت میں کچھ کمتر درجے کی ہے۔ یہ ایگو ہے جس نے تمام ہی انسانی رشتوں کو ڈرامے میں ڈھال دیا ہے، اور اس ڈرامے کو ایندھن دینے والی چیز ہے ریئیکٹیویٹی۔ ایگو آپ کے انہی ریئیکشنز پر ہی خود کو زندہ رکھتی ہے۔ آپ کو کیا چاہیے، پیس یا ڈرامہ؟ آپ کو سکون چاہیے؟ اس کائنات میں ایک بھی انسان نہیں کہ جسے پیس نہیں چاہیے، لیکن ایک اور بھی چیز ہے آپ میں جسے ڈرامہ چاہیے، جسے کانفلکٹ چاہیے، تصادم چاہیے، مقابلہ چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ اس وقت محسوس نہ کر رہے ہوں، یہ اس وقت بیدار ہوتی ہے جب کسی تھاٹ کی وجہ سے آپ میں کوئی ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے آپ کو کسی چیز کا الزام دیا، آپ کے رویے، آپ کے لائف سٹائل پر سوال اٹھایا، رقم یا کسی اور معاملے پر کوئی لے دے ہوئی، تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، آپ میں کیسے غصہ یا خوف یا نفرت کا جذبہ ابھرتا ہے۔
کبھی آپ نے سوچا کہ کسی کے کچھ کہنے پر آپ کی نارمل آواز چنگھاڑ چیخ کیسے بن جاتی ہے؟ کیسے آپ کا دماغ دفاع، جسٹیفیکیشن، جواز، الزام یا حملے کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ میں کچھ ایسا ہے کہ جو ہر وقت حالت جنگ میں ہے؟ کوئی ایسی چیز کہ جو الزام، بہتان، بات کو سن کر زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہے اور خود کو کسی بھی قیمت پر باقی رکھنے کے لیے جتن کرنے لگ جاتی ہے، جو اپنی شناخت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ڈرامہ تخلیق کرتی ہے۔ ایسے ہی کسی خوف زدہ، غصیلے یا اداس لمحے میں کبھی غور کریں تو آپ کو اپنے آپ میں ہی ایک پوائنٹ ایسا بھی نظر آئے گا کہ جو بالکل خاموش اور پرسکون ہے۔ انا سے ماورا آپ کی حقیقی آئیڈینٹی، شناخت۔ جب انا برسرے پیکار ہوتی ہے، محو جنگ ہوتی ہے، تو اس بات کو جانیے کہ یہ جنگ ایک سراب ہے اور کچھ نہیں۔ ایک سراب کہ جو انا خود کو بچانے کی جد و جہد میں تخلیق کر رہی ہے۔ انا کا یہ سراب سوچتا ہے کہ وہ ہی آپ ہو۔ شروع میں بطور وٹنسنگ پریزنس، شاہد حضوری کی حالت میں آنا آپ کو مشکل محسوس ہوگا، خاص طور پر اس وقت کہ جب انا سروائیول موڈ میں ہو یا ماضی کا کوئی ایموشنل پیٹرن اس وقت ایکٹیویٹ ہو۔ لیکن ایک بار جب آپ نے اس چیز کا مزہ لے لیا، انا کو خود سے الگ دیکھ لیا، کسی سچویشن میں خود کو بطور آبزرور، مشاہدہ کار دیکھ لیا، تو حضوری کی یہ طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی اور انا کی آپ پر سے گرفت کمزور ہوتی جائے گی۔ یوں آپ کی زندگی میں داخل ہوگی ایک ایسی پاور جو انا سے کہیں بڑی ہے، جو مائنڈ سے کہیں بڑی ہے۔ ایگو سے آزادی کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بس ایگو سے آگاہ ہونا ہے، اس سے اویئر ہونا ہی اس سے آزاد ہونا ہے، کیونکہ آگہی اور انا دونوں ایک وقت میں موجود نہیں ہو سکتے۔ انا اندھیرا ہے، آگہی روشنی ہے۔ روشنی کی موجودگی میں جیسے اندھیرا باقی نہیں رہ پاتا، اسی طرح آگہی کی موجودگی میں انا بھی زندہ نہیں رہ پاتی۔ اور اویئرنس یعنی آگہی ایک ایسی طاقت ہے جو لمحے موجود کے کیپسول میں بند ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس پاور کو پریزنس کہتے ہیں۔ انسانی وجود کا الٹیمیٹ مقصد، مطلب آپ کا اس دنیا میں حتمی اور اکلوتا مقصد بس ایک ہے، اس پاور کو دنیا میں لایا جائے۔ پریزنس کی حالت ہی انا سے آزادی کی حالت ہے، اور یہ کوئی ایسا گول نہیں کہ جسے آپ کل پر ٹال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو آپ کا ہونا ہے۔ حضوری کی حالت میں ہونا ہی آپ کا ہونا ہے، لمحے موجود میں ہونا ہی آپ کا ہونا ہے۔ اگر آپ کل پر اس کو ٹال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ ہونا نہیں چاہتے، آپ کل ہوں گے۔ انا سے آزادی کو فیوچر کا کوئی گول نہیں بنایا جا سکتا، صرف پریزنس کی طاقت ہی آپ کو ایگو سے آزاد کر سکتی ہے۔ اور پریزنٹ آپ صرف اسی لمحے میں ہو سکتے ہیں، نہ گزرے کل میں نہ آنے والے کل میں۔ صرف پریزنس ہے جو آپ میں موجود پاسٹ کو انڈو کر سکتی ہے اور آپ میں کانشیسنس کی حالت کو پیدا کر سکتی ہے، جو کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ یہ جسے آپ روحانی بیداری کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ یہ مان لینا کہ آپ جسم نہیں روح ہیں؟ جی نہیں، یہ بھی بس ایک تھاٹ ہے، ایک تھاٹ جو اس تھاٹ کے مقابلے میں حقیقت کے کچھ زیادہ قریب ہو سکتا ہے کہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ پر درج معلومات آپ ہیں، مگر سچ کے کچھ قریب ہونے کے باوجود میں روح ہوں، یہ بس ایک خیال ہے۔
روحانی بیداری اس حقیقت کو واضح طور پر دیکھ لینے کا نام ہے کہ جو میں پرسیو کر سکتا ہوں، جو میں تجربہ کر سکتا ہوں، جو میں سوچ سکتا ہوں، جو میں محسوس کر سکتا ہوں، وہ الٹیمیٹلی آئی ایم نہیں ہے۔ روحانی بیداری اس سچ کو جان لینے کا نام ہے کہ ان سب چیزوں میں خود کو نہیں پا سکتا کہ جو مسلسل پیدا ہو رہی ہیں اور مسلسل مر رہی ہیں۔ مہاتما بدھا شاید تاریخ انسانی کے ان پہلے انسانوں میں ایک تھا جس نے اس حقیقت کو صاف صاف دیکھ لیا تھا۔ اس لیے اناتا یعنی نو سیلف کی ٹرم ان کی ٹیچنگز میں بہت مرکزی نقطہ قرار پاتی ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈینائی دا سیلف، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ سیلف کی شکل میں جس انا کو تم اپنا آپ کہہ رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اس کا انکار کر دو۔ اگر یہ انائی سیلف میں ہوتا تو یہ بات ہی پھر اہم کانا تھی کہ جو آپ ہو اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ اب اگر یہ پرسیپشنز، تجربے، سوچیں، احساس میں نہیں ہوں تو میں کون ہوں؟ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا شعور وہ نور ہے جس میں پرسیپشنز، تجربے، سوچیں، احساس ابھرتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔ شعور کا یہ نور ہے بینگ، یہی بینگ گہرا اور سچا میں ہے۔ دس بینگ از دا ڈیپر اینڈ ٹرو آئی۔ جب میں خود کو اس میں کے طور پر جانتا ہوں گا تو پھر جو بھی کچھ میری زندگی میں ہوتا رہے وہ حتمی حقیقت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اہمیت پھر ثانوی یا اضافی رہ جاتی ہے، ریلیٹیو امپورٹنس۔ میں ان عارضی واقعات کو پھر احترام دوں گا مگر ان میں جو الٹیمیٹ سیریسنس ہے، جس بھاری پن کا احساس ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ واحد چیز جو معانی رکھتی ہے وہ یہی ہے کہ کیا میں اپنی بنیادی فطرت، اپنی ناگزیر بینگنیس کو محسوس کر سکتا ہوں؟ اپنی زندگی کی تمام باہری مصروفیات کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ حاضر آئی ایم کو فیل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس وقت کی اپنی جو بھی فزیکل حالت ہے اس حالت میں اس آئی ایم کو فیل کر سکتا ہوں کہ جس پر کوئی بھی حالت کبھی طاری نہیں ہوتی؟ کیا میں خود کو اس کانشیسنس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ جو میں خود ہوں؟ یا پھر یوں ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہو رہے واقعات میں کھو چکا ہوں، اپنے ذہن میں، اس دنیا میں گم ہو گیا ہوں۔ تمام شکلیں عارضی ہیں۔ All structures are unstable۔ آپ زندگی کی ہر سٹیج بلکہ زندگی کے ہر دن اور ہر لمحے میں اپنا ایک امیج بناتے ہیں۔ ایگو کا کام بلکہ اس کا بنیادی کام آپ کے اپنے ہی کریٹڈ امیج کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اپنے بارے میں جو خیال ہے، جو امیج ہے کہ یہ میں ہوں، یہ ایک بھوت ہے، ایک بھوت جو آپ نے اس وقت سے تخلیق کرنا شروع کیا تھا جب تھاٹ کا آپ کی زندگی میں داخلہ ہوا تھا۔ تھاٹ کے جو ایک بڑی نعمت ہے اور بہت ہی بڑی اذیت بھی۔ تھاٹ پروسیس، ذہنی عمل جب آپ کی زندگی میں اپنے قدم رکھتا ہے اور اسے طاقتور ہونے کا پورا موقع ملتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ بینگ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، سورس، ماخذ کے ساتھ آپ کی کنیکٹڈنس، جڑے ہونے کی جو سادہ مگر سچی خوشی ہوتی ہے اس کو دھند میں لپٹا دیتا ہے۔ اب ایگو چاہے کسی بھی رویے کا اظہار کرے، اس کے پیچھے موٹیویشن ہمیشہ ایک ہوتی ہے، خاص ہونا، کنٹرول میں ہونا، طاقتور ہونا، توجہ کا ملنا، زیادہ ملنا۔ اور اس کے لیے لازمی سی بات ہے انا کو ضرورت ہوتی ہے مقابلے کی۔ مطلب کس پر کنٹرول، کس پر طاقت، کس سے زیادہ، کس کے مقابلے میں زیادہ توجہ؟ تو اس کے لیے ایگو مخالف تراشتی ہے، مقابلہ تراشتی ہے، دشمن تخلیق کرتی ہے۔ اور دشمن کو تخلیق کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے احساس علیحدگی کی،
सेंस ऑफ सेपरेशन की, क्योंकि दूसरा होगा तो ही तो आप उससे मुकाबला कर सकेंगे ना। आपने कभी नोट किया कि ईगो मतलब आप जिसे आप समझते हैं वो हमेशा दूसरे लोगों से, दूसरी सिचुएशन से कुछ चाहता है। नॉट इनफ येट एक मुस्तकिल हालत है जो अना पर तारी रहती है। इसी ज़रूरत, इसी किल्लत को पूरा करने के लिए फिर आप दूसरे लोगों और सिचुएशंस को इस्तेमाल करते हैं कि आपको ज़्यादा मिले, तवज्जो मिले, ताकत मिले और आपकी मफरूज़ा ज़रूरियात पूरी हो। और जब ईगो जो चाहे वो पा भी ले तो थोड़ी देर तक मुतमईन रहती है, मगर फिर वही सफ़र दोबारा शुरू हो जाता है, क्योंकि अना किसी भी मंजिल पर मुतमईन होने को अपनी मौत समझती है। मैं क्या चाहता हूँ और मेरे पास क्या है, अमूमन ये गैप तमाम उम्र कायम रहता है और तमाम ही उम्र ये गैप गुस्सा, एंजाइटी और स्ट्रेस पैदा करता रहता है। मशहूर आलम क्लासिक पॉप सॉन्ग आई कांट गेट नो, जिसका उन्वान था सेटिस्फेक्शन, वो ईगो ही का सॉन्ग था। अब सवाल ये है कि आखिर ईगो क्यों मुतमईन नहीं हो पाती, क्यों कभी ये सैर नहीं हो पाती। कितना भी गुड इनफ हो हमेशा नॉट गुड इनफ साबित होता है। तो इस बात को समझने के लिए इस हकीकत को समझें कि ईगो की, अना की जो भी सरगर्मियां हैं, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक एक करके आप तज्जिया करते जाएं तो एक बात को आप जानेंगे, और वो ये कि इन सब सरगर्मियों के पीछे खौफ कार फरमा होता है। कुछ ना होने का खौफ, नोबॉडी हो जाने का खौफ, फना का खौफ, मौत का खौफ। ईगो की जो भी सरगर्मी होगी उसके पीछे मकसद एक ही होगा, किसी ना किसी खौफ को मिटाने की कोशिश। मगर मज़े की बात यह है कि अना कभी भी किसी खौफ को मिटा नहीं पाती है, बस वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना करती है कि उसे कवर कर देती है, खौफ पर नकाब डाल देती है, किसी की कुर्बत को पाकर, कोई नया ओहदा ढूंढकर, कुछ जीत कर। बात यह है कि शराब कभी किसी को मुतमईन नहीं कर सकता, सैर और मुतमईन तो आपको सच ही कर सकता है। वो सच के जो आप हो, वो आप कि जिसको पाकर आप हर खौफ से आज़ाद हो जाते हो। अब सवाल यह है कि आखिर अना खौफ के तेल पर जीती क्यों है। उसकी वजह है, और वो वजह ये है कि अना उभरती है चीज़ों, हैतों, ढांचों और नामों के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन से, जबकि खुद अना कहीं गहराई में इस बात को ज़रूर जानती है कि कोई भी शक्ल हो, कोई भी ढांचा हो, कोई भी फॉर्म हो, वो मुस्तकिल नहीं है, वो पायदार नहीं है, वो आर्जी है। और यही चीज़ अना में अदम तहफ़्फ़ुज़, इनसिक्योरिटी को कायम रखती है। चाहे बाहरी सतह पर अनाएं खुद को कितना मजबूत और पुरएतमाद दिखाती रहें, उनका अंदर हमेशा खौफ पर मबनी होता है। कैलिफोर्निया के इलाके मालिबो का वाक़या है। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ फितरत के हसीन मनाज़र से भरपूर एक मकाम की सैर कर रहा था। वहीं पहाड़ी के दामन में हमें एक पुराना सा खंडर मिला, जो शायद किसी ज़माने में इस जगह का सबसे खूबसूरत घर रहा होगा। लेकिन कई दिहाइयाँ कबल आतिश ज़दगी का एक वाक़या हुआ जिसमें यह मकान जलकर भस्म हो गया। जब हम इस घर के करीब पहुंचे कि जिसके इर्द गिर्द बड़े बड़े बेतरतीब दरख्तों के झुंड थे, उस घर के बाहर एक इहाता खींचा गया था, और जो रास्ता उस घर की तरफ जा रहा था, उस रास्ते के शुरू में एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर एक शानदार इबारत लिखी हुई थी, डेंजर, ऑल स्ट्रक्चर्स आर अनस्टेबल। खतरा, हर ढांचा गैर पायदार है। मैंने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया और दोस्त को कहा कि इस बोर्ड पर जो लिखा है ये बड़ी मुकद्दस इबारत है। शायद वो कोई ऐसी घड़ी थी कि मेरी बात ने न सिर्फ मेरे दोस्त पर असर किया, बल्कि मैं खुद भी मबहूत खड़ा
اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار جب آپ میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور اس کو آپ قبول بھی کر لیں کہ تمام ڈھانچے، ساری شکلیں، ہر فارم ناپائیدار ہے، چاہے وہ دیکھنے میں جیسی بھی پتھر جیسی لگے، جیسی بھی مضبوط اور پائیدار لگے، تو اس احساس کے ساتھ ہی آپ کے باطن میں ایک عجیب سا پیس، سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ جان لیا جاتا ہے کہ ہے تو فارموں کی دنیا ناپائیدار ہے، تو اس وقت آپ پر جو سمت کھلتی ہے، جس طرف آپ کی توجہ جاتی ہے، وہ ہے بے حیت فارم لیس حقیقت کہ جو آپ اصل میں ہو، وہ بے حیاتی کہ جس پر موت حرام ہے، وہ فارم لیسنس کہ جو موت سے ماورا ہے، وہ بے شکل ہونا کہ جسے مذہب ابدی حیات کا نام دیتے ہیں۔ ایگو ایک بہت ہی عیار قسم کی چیز ہے۔ یہ ایسے روپ میں اپنا اظہار کرتی ہے کہ ہم عموماً اسے پہچان ہی نہیں پاتے، لیکن اگر آپ الرٹ رہیں اور اویئر رہیں تو خود میں اور دوسروں میں بھی ایگو کی ان مختلف اور لطیف شکلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس لمحے آپ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایگو ہے، ایگو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایکٹ ایگو کا ایکٹ نہیں ہوتا، یہ ایگو سے ماورا ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ ڈیپر آئی ہے، گہری خودی، سیلف۔ یہ سیلف ہے جو ایگو کی اس موجودگی سے آگاہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ڈیپر آئی، یہ گہری خودی سچ ہے، حقیقت ہے، اور جس وقت یہ بیدار ہو اس وقت غلط اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ جیسے روشنی موجود ہو تو اندھیرے کی موجودگی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ ایگو کی لطیف شکلوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انا کیسے خود کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ ایگو کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے برتر محسوس کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے پاس ایک خبر لے کر گئے، ایک ایسی خبر جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا۔ اب چاہے یہ خبر بری بھی ہو، تو جب آپ سامنے والے شخص کو یہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے، تو اس ایک لمحے میں جب آپ اس یقین کے ساتھ کہ سامنے والا نہیں بتاتا جو آپ بتانے جا رہے ہیں، اور آپ اسے جانتے ہیں اور آپ اسے بتاتے ہیں، تو اس ایک لمحے میں آپ کی ایگو کو بڑی انرجی ملتی ہے۔ ایک بات ہے جو آپ جانتے ہیں اور سامنے والا نہیں جانتا، چاہے یہ خبر آپ اپنے ملک کے صدر یا وزیر اعظم کو بھی دے رہے ہوں، اس وقت بھی آپ میں ایک احساس برتری ہوتا ہے، اور ایگو کو اس احساس برتری سے بڑی محبت ہے، کیونکہ یہ اس کا ایک بنیادی وصف ہے، برتر محسوس کرنا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ گپے مارنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، یہ اصل میں ایگو کی یہی شکل ہے جس سے وہ خود کو سپیریئر ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے نیوز پروگراموں میں بیٹھے صحافیوں کو اکثر سنا ہوگا، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسی خبر دینے والا ہوں، یا کسی بھی محفل میں ایسے لوگوں کو سنا ہوگا جن کا پہلا فقرہ ہوتا ہے، کیا تم لوگوں کو پتا ہے؟ یہ جو تم لوگوں کو پتا ہے والا لمحہ ہوتا ہے نا، یہ ایگو کو بڑی انرجی دیتا ہے، کہ اس وقت اسے ایک احساس سے برتری مل رہا ہوتا ہے۔ گپ بازی کے عادی لوگ آپ کو ہر شخص پر تنقید کرتے نظر آئیں گے، دوسروں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے انہیں احساس سے برتری ملتا ہے۔ جب ہماری انا یہ جانتی ہے کہ کوئی ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہے، اس سے زیادہ امیر ہے یا اس سے زیادہ باصلاحیت ہے، تو اس میں دوسرے کے مقابلے میں کم تر ہونے کا احساس بیدار ہوتا ہے، اور اس احساس سے ایگو کو نفرت ہوتی ہے۔ اس کا علاج ایگو ایسے کرتی ہے کہ وہ کسی اور تناظر میں دوسرے کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس پر تنقید کرتی ہے۔ یہ دوسروں کے علم، دوسروں کی دولت اور دوسروں کی صلاحیت کو جو ہم چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری انا کا یہی میکینزم ہے، خود کو محفوظ کرنے کا سسٹم، خود کو اس نقصان سے بچانے کا جو احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ اس احساس کمتری کے احساس میں ایگو کا ایک رویہ تو ہوتا ہے تنقید کا، اور دوسرا روپ اس سے بھی دلچسپ ہوتا ہے۔ ایگو ایسے کسی شخص کے
قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے جو آپ سے زیادہ قابل ہو، آپ سے زیادہ جانتا ہو یا آپ سے زیادہ دولت مند ہو۔ ایگو اور شہرت، یہ اہم لوگوں کے ساتھ قربت اور دوستی بڑھانا بھی انا کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ دنیا میں لوگوں کی اکثریت اپنے بارے میں جو ایک مینٹل امیج بناتی ہے، جو ذہنی تصویر بناتی ہے، اس کو محفوظ اور زیادہ سے زیادہ بڑا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ یہ بڑے لوگ، کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی جو انا کی ضرورت ہے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ کو ان کامیاب لوگوں میں کوئی دلچسپی ہوتی ہے، ان کے لیے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اس کی بس اتنی سی وجہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی شناخت کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ انا سمجھتی ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص سے منسلک ہوگی، جڑی ہوگی، تو اس کا سینس آف سیلف اتنا ہی اہم ہوگا۔ ہماری اس وحشت زدہ انائی دنیا میں مشہور ہونے کی یہ خواہش انا کی ایک لطیف شکل ہے۔ کچھ مشہور شخصیات بھی اس بیماری کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ اس امیج کو حقیقت مان لیتے ہیں جو میڈیا یا دوسرے لوگ بناتے ہیں، اور وہ خود کو عام فانی انسانوں سے ماورا تصور کرنے لگ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود سے اور باقی لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں زیادہ ناخوش بھی رہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ان کا انحصار لوگوں پر، فیملی پر، دوسروں پر نہیں ہوتا، بلکہ اس مینٹل امیج پر ہوتا ہے جو ہر روز زیادہ پاپولر ہوگا، زیادہ کامیاب ہوگا، زیادہ دولت مند ہوگا، تو ہی اس ذہنی تصویر کو، ایگو کو طاقت ملے گی، ہونے کا احساس ملے گا۔ ایسی مشہور شخصیات عموماً ایسے لوگوں میں خود کو گھیر لیتے ہیں جو ان کی خوشامد کریں، جو ان کی بڑائی کے قصیدے بیان کریں۔ یہ دیکھتے ہیں آپ حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، یہ اپنے قریب ہمیشہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کی تعریف کرتے رہیں۔ ایسے لوگ اس صلاحیت سے ہی محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ جینوئن رشتے بنا سکیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نام تو سن ہی رکھا ہے، جو اس زمین کے ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بے تحاشا شہرت کمائی، مگر انہوں نے کبھی خود کو اس اجتماعی ذہنی امیج سے نتھی نہیں کیا، آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تھا جو لوگوں نے ان کے بارے میں قائم کیا تھا۔ وہ تمام تر شہرت کامیابیوں کے باوجود اپنی پوری زندگی انتہائی عاجز قسم کے اور ایگو لیس انسان رہے، بلکہ وہ لوگوں کے اس تصور پر حیران ہوتے تھے جو لوگوں نے ان کے بارے میں قائم کر رکھا تھا۔ آپ ذرا دھیان سے دیکھیں، آپ کی دنیا کی سیلیبریٹیز، مشہور شخصیات دوسرے لوگوں کے ساتھ حقیقی اور جینوئن رشتے نہیں بنا سکتے، کیونکہ حقیقی رشتہ، سچا تعلق، ٹریو ریلیشن شپ بنتا ہے اس وقت جب انا آپ پر غالب نہ ہو، اور شخصیات جتنی مشہور ہوتی جاتی ہیں ان کی انا اتنی ہی بلند اور اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے۔ انا کو غرض ہوتی ہے امیج میکنگ اور سیلف سیکنگ سے، اور رشتوں میں گہرائیاں پیدا ہوتی ہیں اس وقت جب آپ اپنی انا سے آزاد ہوں۔ حقیقی رشتوں میں دوسرے شخص پر مکمل اوپن اور الرٹ اٹینشن توجہ دینی پڑتی ہے، اور اسی الرٹ اٹینشن کا نام ہے پریزنس، حضوری، لمحے موجود میں موجودگی۔ وہ رشتے مردہ رشتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ موجود ہوتے ہوئے بھی موجود نہ ہوں۔ آپ ٹیبل پر فیملی کے ساتھ بیٹھے ڈنر کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی پوری توجہ دفتر کے کسی مسئلے پر ہے، تو یہ ڈنر، فیملی کو دیا گیا یہ وقت رشتے کو مضبوط نہیں اور کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ سچا رشتہ فوکس مانگتا ہے، مکمل توجہ مانگتا ہے، الرٹ اٹینشن مانگتا ہے۔ دوسری طرف انا ہے کہ جو کسی بھی رشتے کو زندہ رشتہ نہیں رہنے دیتی، کیونکہ ایگو ہر وقت حالت قلت میں ہوتی ہے، اسے ہر وقت تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ نہیں ہیں، جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی مخالف ہے، کیونکہ زندگی یہاں اور یہیں ہوتی ہے، اور انا ہر وقت کہاں اور کہیں ہوتی ہے۔ ایگو ہر رشتے، ہر ملاقات سے ایک ہی چیز ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، اور یہ چیزوں رشتوں کو بے حس بنا دیتی ہیں۔ انا کو آپ کے ریئل یو کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ انا کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان کے 3 بنیادی پہلو ہوتے ہیں: احساس قلت،
یا پچھتاوا، الزام تراشی، شکوے شکایتیں، یا پھر بے حسی؟ زندہ رشتے صرف سیلف جی سکتا ہے، سیلف کہ جو ہر دم لمحے موجود میں ہی جیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ بطور زندگی کے تجربے، ایکسپیرینس آف لائف، صرف ایک وقت میں ہو سکتے ہیں، اور وہ ایک وقت ہے ناؤ، لمحہ موجود۔ لیکن آپ کا دماغی فوکس، یعنی آپ کا دماغ ہمیشہ لمحہ موجود سے بھاگتا رہتا ہے۔ بیوی کے ساتھ ہیں تو انا یعنی دماغ دفتری معاملات کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ پارک میں بچوں کے ساتھ ہیں تو انا یعنی دماغ بزنس کی کسی ڈیل میں پھنسا ہوتا ہے۔ سوچیں، اس صورت میں زندہ رشتے کیسے تخلیق پا سکتے ہیں؟ زندہ رشتے تو تخلیق پاتے ہیں زندہ لمحوں میں، اور زندہ لمحہ صرف ایک لمحہ ہوتا ہے، یہ لمحہ ناؤ۔ دماغ اور انا کے لیے یہی زندہ لمحہ موت ہوتا ہے، اس لیے دماغ ہمیشہ کسی مردہ لمحے کا سہارا لیتا ہے، اور مردہ لمحے ہیں ماضی کے گزرے لمحے یا مستقبل کے متصورہ لمحات۔ انا خود کو دوام دینے کے لیے مسلسل آپ کو یا ماضی میں کھینچ لے جاتی ہے، جس سے آپ غم یا دکھ کشید کرتے ہیں، اور یہ غم اور دکھ انا کو بڑا توانا کرتے ہیں۔ یا پھر انا آپ کو لے جاتی ہے مستقبل کے متصورہ لمحات میں، جس سے پریشانی یا جھوٹی خوشی آپ تخلیق کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر، کل میں یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا، اگلے سال میں اتنے پیسے کما لوں گا، اگلے مہینے مجھے ترقی مل جائے گی۔ اس سے جھوٹی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ یا پھر کل کی میٹنگ میں کیا ہوگا، کل کی بزنس ڈیل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، بینک کی قسط دینی ہے، پتہ نہیں کیسے ادا ہوگی۔ اس سے فکریں اور پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ فکریں اور پریشانیاں دھند بن کر اس لمحے پر طاری ہو جاتی ہیں جس لمحے میں زندگی ہے، جس لمحے میں آپ ہیں، جس لمحے میں آپ کا سیلف ہے۔ انا اسی لیے پریشانیوں اور مستقبل کے منصوبوں میں زندہ رہنا پسند کرتی ہے، کیونکہ اس سے لمحے موجود میں موجود زندگی چھپ جاتی ہے۔ آج کے انسان کی زندگی کو جب میں کہتا ہوں انا زدہ انسان، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ یا تو ماضی کے غموں کا گرفتار ہوتا ہے یا مستقبل کی فکروں میں الجھا ہوتا ہے۔ یہ جو انا شہرت کی پیاسی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ شہرت کی پیاس ہم دم یا تو ماضی میں رکھتی ہے یا مستقبل میں زیادہ شہرت، دوام، طاقت، دولت کے حصول کے منصوبوں میں الجھائے رکھتی ہے۔